برطانیہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو مستقل رہائش کا حق دیا جائے۔ کورونا وبا کے باعث غیر قانونی تارکین وطن مسائل کا شکار ہیں، انہیں قانونی حیثیت دے کر مرکزی دھارے میں شامل کیا جائے، یہ کہنا تھا دنیا نیوز فورم میں ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشن اظہر جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے معروف ماہر قانون سلمان شاہ کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ میں 7 سے 10 لاکھ کے قریب غیر قانونی تارکین وطن مقیم ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی عام معافی کی حمایت کر چکے ہیں۔ ایک بار پھر موجود ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں لا لین سالیسیٹر سے سلمان شاہ صاحب۔ ناظرین، انلیگل امیگرینٹس کی جو زندگی ہے یہ وبا کی وجہ سے برطانیہ میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 7 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ان اکاؤنٹڈ ہیں، جو ہوم آفس کے بکس میں مطابق انلیگل ہے، یا تو وہ انلیگل طریقے سے یہاں آئے، یا جب وہ لیگل طریقے سے آئے بھی تو کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ ان کا سٹیٹس ریگولر نہ رہا۔ ان لوگوں کے لیے وبا کے دوران بہت سارے اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی حوالے سے دنیا نیوز نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی۔ اسی بارے میں ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے۔ کمپین کا مقصد یہ ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو یہاں پر لیگل سٹیٹس دیا جائے، اور اس کمپین کو لے کے بڑھ رہے ہیں آگے سلمان شاہ صاحب۔ سلمان شاہ صاحب، اسی پہ ہم نے کافی دفعہ بات کی، جو انلیگل امیگرینٹس ہو گئے جو مختلف وجوہات کی بنا سے، ان کے لیے ریمیڈیز کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کچھ کیس ٹو کیس بھی فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، کووڈ کے بعد سے کافی زیادہ چینجز آئی ہے۔ ایسے پہلے بھی میں نے کہا کہ کنزرویٹو گورنمنٹ ہمیشہ سے امیگریشن کے معاملے میں بہت سخت تھی، لیکن ان حالات میں دنیا جب چینج ہوئی تو امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ میں بھی کافی تبدیلی آئی۔ ریمیڈیز کے جہاں تک سوال ہے، دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو اپنی اپلیکیشن کم سے کم ہوم آفس میں بہت ضروری ہے کرنا۔ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اقدام ہے کہ سب سے زیادہ مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کرائم بڑھ رہا ہے، اور کرائم اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پر انلیگل ہوئے ہیں ان کے پاس نہ تو کھانے کو ہے نہ کچھ ہے۔ اسی لیے یو کے میں جو آرگنائزیشن ہے، چیریٹی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بھی ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ وہ ان کو شیلٹر اور فوڈ وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کیونکہ بریکسٹ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح ان لوگوں کو ریگولرائز کیا جائے۔ اگر وہ ریگولرائز ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ٹیکس پیئر ہوں گے، کیونکہ ان کو بینیفٹس کی کوئی پوزیشن نہیں دی جائے گی کہ وہ بینیفٹس اپلائی کر سکیں۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہوگا، وہ ٹریول کر سکتے ہیں، ورک کر سکتے ہیں۔ سب سے مین چیز جو مسئلہ ہے وہ کام کا، اور ایک سب سے اہم چیز جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ انٹیگریٹ نہیں ہوتے برٹش وے آف سوسائٹی میں، تو یہ کس طرح ہوں گے؟ اگر آپ ان کو پرمیشن دیتے ہیں ورک کی تو یہ لوگوں میں ملتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو انٹیگریشن جو ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی گورنمنٹ کی اس وقت اسکیم یہی ہے کہ بریکسٹ کے بعد آپ دیکھا ہے کہ کافی یورپین بھی جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور لوگ اب آنا بند ہو گئے ہیں۔ اس حساب سے آئیں گے جنہوں نے نئی پالیسیز نکالی ہیں اسکلڈ ورکر وغیرہ کی، تو جو یہاں لوگ ہیں وہ لوگ کم سے کم لیگلائز ہوں اور وہ اکانومی کا ایک حصہ بنے اور وہ ٹیکس پے کریں، تو اس سے گورنمنٹ کو کافی سپورٹ ملے گی۔ سلمان صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ جو ہم نے دیکھا کہ جو بلیک اکانومی ہے، جو بلیک لیبر مارکیٹ ہے، اس میں ان کا بہت استحصال ہوتا ہے۔ تقریباً 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ پر آور پہ یہ جاب کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جیسے پہلے بھی آپ نے بات کی کہ اگر ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے تو حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کے ٹیکسز کی صورت میں؟ دیکھیں، یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنی ایکسپلائٹیشن ہے یہاں، لوگوں کو 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 14 15 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہے۔ گورنمنٹ اسی لیے ان چیزوں کے اندر چینجز لا رہی ہے، اور انہوں نے یہ پہلی دفعہ اناؤنس کیا کہ ہم ان اپلیکیشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اوور اسٹیئرز ہیں ہم ان کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز جو بھی ہیں ان کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کو سیف رکھا جائے، اور سیف اسی صورت میں ہوگا کہ کرائم کم ہوگا، اور کرائم اس وقت کم ہوگا کہ لوگوں کے پاس روزگار ہوگا۔ اور جو لوگ اس ملک میں، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی سے اس ملک میں ہیں، اوور اسٹیئر میں، جب ان کو کام کی سہولت ملے گی ڈیفینیٹلی اکانومی بڑھے گی، اور اکانومی بڑھے گی تو ملک کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، اب اس پہ آتے ہیں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو فی ویور کی سہولت دے رہی ہے اس وقت ہوم آفس،
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے شاید اپلائی نہ کر پا رہے تھے، جو یا اپنا اسٹیٹس ایکسٹینڈ نہ کر سکے کہ فیس بہت زیادہ ہے. سنا میرا 2400 پاؤنڈ تک پر پرسن تک فیس، اور اگر ایک فیملی 3 یا 4 لوگوں کی ہے تو 10,000 پاؤنڈ تک پہنچ جاتی ہے. تو اس کے کیا اثرات اور کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنے اپلیکیشن ڈال کے دوبارہ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں؟ ہوم آفس میں اس میں ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے افورڈیبلٹی کا ٹیسٹ، کہ اگر آپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو آپ اپنی فی ویور کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اگر نارمل جو لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم اپلیکیشن کریں گے کیونکہ فی بہت زیادہ ہے، اسپیشلی جو IHS ہے امیگریشن ہیلتھ سرچارج 1560 پاؤنڈ. ٹوٹل ہوم آفس کی فیس اگر آپ ہیومن رائٹ بیس پہ اپلیکیشن کرتے ہیں تو 2612 پاؤنڈ ہے. لیکن ہوم آفس نے کہا کہ اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ اپنا افورڈیبلٹی ٹیسٹ دیں، آپ کے پاس اگر کوئی فیملی سپورٹ کرتی ہے آپ ان کا لیٹر پرووائڈ کریں اور اپنی اپلیکیشن دیں، تو ہوم آفس پوری فی آپ کی ویو کرتی ہے اور آپ کی فیس بالکل یہ اپلیکیشن فری ہو جاتی ہے. بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تمام ثبوت ایسے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی انکم نہیں ہے انلیگل ہونے کی وجہ سے، آپ اپنی اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ مسئلہ نہیں رہے گا، اس کو معاف کروایا جا سکتا ہے ہوم آفس سے، اور ہوم آفس اس کو معاف کر رہا ہے. تو کائنڈلی ضرور اپنی اپلیکیشن جو ہے کسی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے اپنے کسی لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں اور اس کو ضرور رجسٹر ہو ہوم آفس میں. تو سلمان صاحب اسی پہ آگے بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کیس ٹو کیس بھی ہم نے کئی لوگوں کے جو رکے ہوئے ویزے تھے وہ ملے ہیں ان حالات کی وجہ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کی جو اب 1 سال تو ہو گیا، ہوم آفس مزید لینینٹ ہوگا کیس ٹو کیس اگر جنرل ایمنسٹی نہیں بھی آتی کوئی اگلے 2 مہینے 4 مہینے میں، لیکن جن کے کیسز اس وقت کنسیڈر ہو رہے ہیں ان پہ ان کو ہمدردی ملتی ہے کیس ورکر کی طرف لیکن جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو اس چیز کو بتایا، کبھی بھی ہوم آفس جنرل ایمنسٹی کو اس طرح اناؤنس نہیں کرے گا کہ آج سے ایمنسٹی ہے آپ لوگ اپلیکیشن دیں. جس طرح پاسٹ میں بھی ہوا ہے کہ لیگیسی اسکیم چلی، وہ تقریباً 4-5 چلی اور اس میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ لیگلائز ہوئے. تو اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ اپلیکیشنز جو ہیں اگر ہوم آفس میں ہوں گی موجود اس میں ہی ہوگا. اسی طرح ہم نے دیکھا جب سے کووڈ کی سچویشن آئی، جو لوگ 12 سال 13 سال ہوئے ان کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، لوگوں کو لیو ملی انڈر 10 ایئر روٹ میں ویزا ملنا شروع. ججز جو ہیں اگر جن کو اپیل رائٹ ملا ہوا تھا، ججز نے پورا اوور آل کنسیڈر کیا ہے اور کیسز میں نرمی آئی. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہوم آفس کے اندر جو اپلیکیشن ہے ہوم آفس ان کو کنسیڈر کرے گا. صرف امپورٹنٹ اس میں چیز ہے کہ آپ کے پاس جتنے ایویڈنس ہیں، مین پرابلم یہ لوگوں کو آتی ہے کہ ہم ایویڈنس کہاں سے لائیں. ایویڈنس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے پاس سارے آفیشیل ڈاکومنٹس ہوں. آپ کے پاس ایسے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، سپوز اگر آپ کسی گروسری شاپ پہ جاتے تھے، کسی ٹیک اوے پہ جاتے تھے، 10 سال سے آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ ان سے لیٹر لے سکتے ہیں. کچھ اس قسم کے ڈاکومنٹ، گردوارہ ہے، ماسک ہے، اگر آپ وہاں وزٹ کرتے ہیں ان سے لیں. چیریٹی آرگنائزیشن سے لوگ ہیلپ لیتے ہیں کہ وہاں پہ فوڈ یا شیلٹر کے لیے، تو وہ چیریٹی آرگنائزیشن آپ کو لیٹر دیتی ہیں. تو اس قسم کے ڈاکومنٹس اپنے اکٹھے کریں. اور اگر آپ کا جی پی موجود ہے، جی پی کے پاس آپ وزٹ کرتے رہیں تو جی پی سے آپ اپنی پوری رپورٹ لے سکتے ہیں. تو ان ڈاکومنٹس کے تحت اپنی اپلیکیشن کیجئے. اپلیکیشن ہوم آفس کنسیڈر کر رہے ہیں. کووڈ کے بعد سے میں وہی بات کہوں کہ ایک ایمنسٹی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ایمنسٹی کچھ ہو گئی ہے. لیکن ہوم آفس اندر جو اپلیکیشن ہے ان کو ان چیزوں کا احساس ہے، چاہے وہ لوگ فیملی والے ہیں یا سنگل ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں جو میرے سامنے کہ جو سنگل لوگ ہیں 12 سال 13 سال ہوئے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جن حالات میں لوگ رہے ہیں، اسپیشلی کووڈ کے بعد سے مینٹل ڈپریشن لوگوں کا جو ہے، انزائٹی بہت بڑھ گئی. اور سب سے زیادہ رپورٹڈ کیسز جو ہوئے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوئے ہیں کہ لوگوں کو مجبوراً جی پی او نے ریفر کیا کیونکہ ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس قسم کے بھی کوئی آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہیں، اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ایویڈنس ہے جو کہ آپ اپنی اپلیکیشن میں لگا سکتے ہیں. بالکل ناظرین، اسی حوالے سے جو ہم نے کمپین شروع کی ہے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. ہم انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ کے دوست، آپ کے جو جاننے والے رشتہ دار وہ بھی مسائل کا شکار ہیں. ان کے مسائل کسی کو حل کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ دنیا نیوز اس معاملے کو مزید آگے لے کے چلے. آج